بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا مجرد وظیفہ۔ کن خوش نصیبوں کو زیارت نصیب ہوتی ہے؟ بے شک ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ محترم ناظرین، آج ایسے عاشق رسول کا واقعہ بتاؤں گی جسے سن کر آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ کی، دیدار مصطفیٰ کی اور خواہش بڑھ جائے گی۔ واقعہ کو یوں ہی ایک شخص تھا، اس کے دل میں بڑی خواہش تھی، وہ بڑا تڑپتا تھا، مچلتا تھا، ہر وقت دل میں یہ آرزو رکھتا تھا کہ کسی رات کرم ہو جائے اور اسے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اسی مقصد کے اصول کے لیے وہ اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور، میری تمنا ہے، میری یہ دیرانہ آرزو ہے، میری سب سے بڑی یہ خواہش ہے کہ مجھے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ حضور، مجھے آپ کوئی ایسا وظیفہ عنایت فرمائیں، کوئی ایسا نسخہ عنایت فرمائیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں، کچھ ایسا کریں، کچھ ایسا بتائیں کہ مجھ پر کرم ہو جائے اور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازا جاؤں۔ اور اس کے یہ جذبات سن کر پیر صاحب نے کہا کہ بیٹا، اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ایسا کیمیا بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے 2 دن کا وقت درکار ہوگا۔ ایسا ہے کہ میں جو تمہیں کہوں گا وہ تمہیں کام کرنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ جی حضور، آپ جو حکم ارشاد فرمائیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری طرف سے تمہارے لیے میرے گھر کھانے کی کل دعوت ہے، تم کل رات کو میرے گھر آنا، میں تمہاری دعوت کروں گا، اور تم نے ایک کام یہ بھی کرنا ہے، آج سارا دن اور کل شام تک بلکہ پرسوں صبح تک تم نے پانی نہیں پینا۔ پانی کے علاوہ جو چیز تم چاہو وہ کھا پی سکتی ہو، لیکن تم نے پانی نہیں پینا۔ اس نے عرض کیا حضور، آپ نے حکم ارشاد فرمایا، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اور پھر ویسے ہی ہوا، اس نے سارا دن گزار دیا۔ اگلا دن شام تک اس نے پانی کو ہاتھ نہ لگایا، پیاس سے تڑپتا رہا، مچلتا رہا، دل دماغ اور نفس کہتا پانی پی لو، لیکن وہ کہتا کہ نہیں، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا وظیفہ ملے گا، مجھے طریقہ پتہ چلے گا کہ کیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اس نے پانی کو ہاتھ نہ لگایا۔ اگلا دن گزر گیا۔ اس نے پھر پیر صاحب کی خدمت میں شام کو ان کے گھر حاضر ہوا اور پیر صاحب نے اس کے لیے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا اور کھانا کھلایا، اور اس مریض کو پتہ تھا کہ کھانا کھانے کے بعد بھی پانی نہیں پینا، کیونکہ پیر صاحب نے فرمایا تھا پرسوں صبح تک تم نے پانی نہیں پینا۔ پھر پیر صاحب نے کھانا کھلانے کے بعد مریض سے کہا اب جاؤ، جا کر سو جاؤ اور صبح فجر کے بعد مجھ سے آ کر ملنا۔ اب وہ شخص گیا۔ ظاہر ہے جب مرغ غذا بندہ کھا لے تو پیاس کی شدت تو بڑھ ہی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، پھر وہ شخص چلا گیا۔ اگلے دن وہ فجر کی نماز کے بعد پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیر صاحب نے کہا یہ بتاؤ کہ رات کو تم نے خواب میں کیا دیکھا، کون سے منظر دیکھے؟ اس نے کہا کہ حضور، میں تو ساری رات پانی ہی پانی دیکھتا رہا، کبھی نہریں دیکھتا، کبھی چشمہ دیکھتا، کبھی میں سمندر دیکھتا، کبھی دریا دیکھتا، کبھی چشموں کا پانی دیکھتا، کبھی نہریں خواب میں آتی۔ کہنے لگا حضور، پانی ہی پانی دیکھتا رہا۔ یہ سن کر پیر و مرشد نے کہا بیٹا دیکھو، جس چیز کی طلب بندے کے دل میں شدت اختیار کر لیتی ہے تو بندہ اسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ہر وقت اس چیز کا تصور بندے کے ذہن پر سوار ہو جاتا ہے۔ دیکھو، تم پیاسے تھے، ہر وقت تمہارے دل میں دماغ میں پانی کی بات ہوتی تھی، دن ہو، صبح ہو، شام ہو یا رات ہو، یہاں تک کہ سوتے وقت تمہیں پانی کا خیال آیا اور تمہیں خواب میں بھی پانی کے آئے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ تمہارے دل میں پیاس کی شدت تھی، پانی کی چاہت تمہارے دل میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اسی وجہ سے جب چاہت بہت زیادہ بڑھ جائے تو تم پانی کے لیے بے قرار ہو گئے اور تم نے خواب میں بھی پانی کو دیکھا۔ بیٹا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی اسی طرح بے قرار ہو جاؤ، اور شدت کے ساتھ تمہارے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تڑپ ہونی چاہیے کہ ہر وقت تمہارے دل میں یہ خیال ہو کہ کرم ہو جائے، ان کی زیارت سے نوازا جاؤں۔
جب اس طرح تڑپ کر شدت کے ساتھ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے طلبگار بن جاؤ گے تو کرم ہو جائے گا اور تم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازی جاؤ گے۔ سبحان اللہ، اے عاشقان رسول، آج ہم بھی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم پر بھی کرم ہو جائے، ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازے جائیں۔ ہمارے دل میں یہ تڑپ تو ہے، خواہش تو ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے ایسے اہتمام کیا کیے؟ کیا ہم نے اس کے لیے لازمات پورے کیے ہیں؟ دیکھیں، جو شخص بدنگاہی کرتا ہے، ان چیزوں کو دیکھتا ہے جن کو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے؟ وہ کرم فرما دے، یہ اور بات ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ سنتوں کے عمل کو حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم کا ذکر و خیر کثرت سے کرنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ ہر رات بندہ غسل کر کے، اپنے لباس کو معطر کر کے، اپنے بستر کو معطر کر کے درود پاک پڑھتے پڑھتے سوئے تو شاید آج ہی کرم ہو جائے کہ حضور کی زیارت سے نوازا جاؤں۔ ایک طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس درود پاک کو صلی اللہ علیہ محمد نبی شی و امی شی، اس درود پاک کو بروز جمعہ 1000 مرتبہ پڑھ لے تو اسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہ میں زیارت نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، وہ جنت میں اپنا مرتبہ دیکھ لے گا، جنت میں اپنی منزل دیکھ لے گا۔ اگر پہلے جمعہ زیارت نہ ہو تو 5 جمعے تک مسلسل پڑھے، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، آئیں درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ دین کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔